السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ ادخلوا الجنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ چین ہے، سکھ ہے، راحت ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جنت ہے۔ بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں اور سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی کلمے کی دولت سے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت میں آخری نبی، آخری رسول ہے، ان کے امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ سب سے پہلے اس لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف میرے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہوں۔ اور 1,00,000 دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ قولوا لا الہ، اے لوگو تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اور رسول، میں رسول، مجھے یقین کر لیجئے کہہ کر ہر پیغمبر کہتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد خاتم الانبیاء، ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایسی امت میں پیدا کیا ہے کہ یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بلائی کا حکم کرتے ہو، برائی کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان بدبختیوں پر ایسا عذاب نازل فرما کے ایک بھی کافر وہ مشرک زمین پر نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور حکم دیا کہ تم ہماری ہی نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام خداوندی مومن اور جانداروں میں سے ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامت کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ دعوت کا کام اتنی اونچی ہے، کسی بڑے سے بڑے کو بھی نہیں چھوڑا، کسی چھوٹے سے چھوٹے کو بھی نہیں چھوڑا، کسی بیٹے کو نہیں چھوڑا، کسی بیوی کو نہ چھوڑا، کسی حکمران کو نہ چھوڑا۔ دوستو، یہ دین کی دعوت سب کے لیے ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک انسان کے لیے اور جنات
جنت کے لیے یہ دعوت اسلام، یہ امن اسلام ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم مانا وہ دنیا میں بھی کامران اور آخرات میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہلیہ اپنے بیوی کو دعوت دی اور وہ دعوت اسلام کی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے لگے تو وہ لوگ دعوت کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، اور آپ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی پانی کے اندر ڈوب جا رہے تھے لیکن اللہ کو نہ پکارے۔ تو جب نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ میری اولاد میرے بچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو ایمان کی دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو امن میں رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے۔ بلکہ وہ پیغمبر کا بھی بیٹا کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر کا بھی اہلیہ کیوں نہ ہو۔ میرے دوستو، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو یعنی اپنے ابا کو دعوت دیے کہ بت پرستی چھوڑو، اللہ کو ایک مانو۔ دوستو، عقل مندی سے کام کیا کرو، یہ اللہ ایک ہے، اللہ کو نہ تو بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ کسی کا بیٹا وہ کسی کو جنا وہ کسی کو جنا گیا، بلکہ اللہ ایک اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کو ایک مانو، ایک بن جاؤ، دو رنگین نہ ہو جاؤ، بلکہ موم بن جاؤ، ایک بن جاؤ۔ دوستو، یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ دعوت کو لے کر ہم دنیا میں عام کریں، شرک نہ کریں۔ شرک یہ ہے کہ شرک کے لفظ معنی ملانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ذات میں، عبادت میں، صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا یہ شرک ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، کسی چیز کو بھی ملانا۔ میرے دوستو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، ایک ہو جاؤ، دو رنگین نہ بنو۔ میرے دوستو، اس لیے الدنیا سجن المؤمنین وجنت الکافرین۔ دنیا مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والوں کے لیے قید خانہ ہے، اور جو لوگ کافر ہے، مشرک ہے، ان لوگوں کے لیے دنیا جنت ہے، آخرت میں کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، لہذا ہم اللہ اور رسول کی اطاعت مانیں۔ اور آج دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کربوں لوگ ایمان سے خارج ہے، ان کو ایمان کی دولت کی، ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا ہم پر فرض لازم ہے۔ بے شک کسی ایک ذرہ برابر بھی ہم کو دنیا سے ایمان بچانے کے لے کر جائے گا، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے برابر اسے اجر و ثواب دے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہمارا ایمان درست ہو، یقین درست ہو، ایمان درست ہے تو کامیاب ہے، ایمان خراب ہے تو سمجھو وہ بگڑ گیا، گمراہ ہو گیا۔ اگر نئے لوگ تو ضرور سپورٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔